ارطغرل غازی سلطنت عثمانیہ کے بانی ہیں۔ آپ کی پیدائش 1191 عیسوی میں ہوئی اور وفات 1280 عیسوی میں ہوئی۔ کچھ کتابیں 1281 بھی بتاتی ہیں۔ آپ کے 3 بیٹے تھے، گندوز، ساؤچی اور عثمان، اور آپ کے تیسرے بیٹے عثمان نے 1291 یعنی اپنے والد ارطغرل غازی کی وفات کے 10 سال بعد خلافت بنائی، اور ارطغرل کے اسی بیٹے عثمان کے نام سے ہی خلافت کا نام خلافت عثمانیہ رکھا گیا، لیکن سلطنت کی بنیاد ارطغرل غازی ہی رکھ کر گئے تھے۔ اس کے بعد اسی سلطنت نے 1291 عیسوی سے لے کر 1924 تک 600 سال تک ان ترکوں کی تلواروں نے امت مسلمہ کا دفاع کیا۔ اس کے ساتھ مسجد نبوی، گنبد خضرا اور مسجد حرام کی جدید تعمیر، سیدنا امیر حمزہ کا مزار، مکہ مکرمہ تک ایک عظیم الشان نہر، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر انوار کے گرد سیسہ پلائی دیوار، مکہ مکرمہ تک ٹرین منصوبہ جیسے عظیم کارنامے سر انجام دیے۔ ارطغرل غازی کا خاندان وسط ایشیا سے یہاں آیا تھا اور ان کے جد امجد اوغوث خان کے 12 بیٹے تھے، جن سے یہ 12 قبیلے بنے تھے، جن میں سے ایک کائی قبیلہ تھا جس سے ارطغرل غازی تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے والد کا نام سلیمان شاہ تھا۔ ارطغرل غازی کے 3 اور بھائی تھے، سارم، زلجان اور گلدارو۔ آپ کی والدہ کا نام ہائمہ تھا۔ آپ کا قبیلہ سب سے پہلے وسط ایشیا سے ایران، پھر ایران سے اناطولیہ آئے تھے، منگولوں کی یلغار سے نمٹنے کے لیے، جہاں سلطان علاء الدین جو سلجوق سلطنت کے سلطان تھے، اور یہ سلجوق ترک سلطنت سلطان الپ ارسلان نے قائم کی تھی۔ اسی سلطان علاء الدین کے سائے تلے 12 قبیلے اوغوث خان رہتے تھے، اور اس کائی قبیلے کے چیف ارطغرل بنے۔ اپنے والد سلیمان شاہ کی وفات کے بعد سب سے پہلے اہلت آئے تھے، پھر اہلت سے حلب گئے تھے 1232، جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی کے پوتے العزیز کی حکومت تھی۔ سب سے پہلے ارطغرل نے العزیز کو اس کے محل میں موجود غداروں سے نجات دلائی، پھر اس سے دوستی کی، پھر سلطان علاء الدین کی بھتیجی حلیمہ سلطان سے شادی کی، جس سے آپ کو 3 بیٹے ہوئے۔ ایوبیوں اور سلجوقیوں کی دوستی کروائی، صلیبیوں کے ایک مضبوط قلعے کو فتح کیا جو حلب کے قریب تھا۔ اس کے بعد ارطغرل سلطان علاء الدین کے بہت قریب ہو گیا۔ اس کے بعد منگولوں کی یلغار قریب ہوئی تو ارطغرل غازی نے منگول کے ایک اہم لیڈر نویان کو شکست دی۔ نویان منگول بادشاہ اکتائی خان کا تھا۔ اکتائی خان چنگیز خان کا بیٹا تھا، اور اس اکتائی خان کا بیٹا ہلاکو خان تھا، جس نے بغداد کو اس قدر روندا کہ بغداد کی گلیاں خون سے بھر گئی تھیں، دریائے فرات سرخ ہو گیا تھا۔ اسی نویان کو شکست ارطغرل نے دی تھی، اور پھر ارطغرل غازی اپنے قبیلے کو لے کر سوغت آئے، بالکل قسطنطنیہ کے قریب، اور پہلے وہاں بازنطین کے ایک اہم قلعے کو فتح کیا اور یہیں تمام ترک قبیلوں کو اکٹھا کیا، اور سلطان علاء الدین کے بعد آپ کے بیٹے غیاث الدین سلطان بن گئے۔ ان کی بیٹی کے ساتھ عثمان کی شادی ہو گئی۔ ایک جنگ میں سلطان غیاث الدین شہید ہو گئے تو عثمان غازی سلطان بن گئے، اور ان کی نسل سے جا کے سلطان محمد فاتح تھے، جس نے 1453 میں قسطنطنیہ فتح کیا، اور اسی پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیبی خبر پوری ہوئی۔ تاریخ میں ارطغرل غازی جیسے جنگجو بہت کم ملتے ہیں، لیکن ہماری نسل ان کو نہیں جانتی۔ ہر واریر جنگجو اسلام میں گزرا جس نے کچھ نہ کچھ اسلام کے لیے کیا۔ اس کا ایک روحانی پہلو ضرور ہے، اس کے پیچھے ایک روحانی شخصیت ضرور ہوتی ہے، جس کی ڈیوٹی اللہ پاک نے لگائی ہوئی ہے۔ بھلے تاریخ اٹھا لیں، اسلام کے آغاز سے لے کر اب تک، آج بھی اگر کوئی اسلام کے لیے یا امت مسلمہ کے لیے کوئی ڈیوٹی کر رہا ہے تو اس کا روحانی پہلو بھی ضرور ہوگا۔ ارطغرل غازی کے پیچھے بھی جس کی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے لگائی تھی وہ شیخ محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آپ درجنوں کتب کے مصنف ہیں۔ اس کے ساتھ آپ نے قرآن پاک کی مایہ ناز تفسیر بھی لکھی،
علم کی دنیا کے بادشاہ جانے جاتے تھے اور تصوف میں بھی اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے، جو اندلس سے ارطغرل غازی کی مدد کو پہنچے تھے۔ امام ابن العربی نے ارطغرل غازی کو 2 مرتبہ موت کے منہ سے نکالا اور ہر وقت ارطغرل غازی کی روحانی مدد کرتے رہتے تھے۔ اللہ پاک ارطغرل غازی کا مرتبہ بلند فرمائے اور ہزاروں رحمتیں ہوں ان پر، آمین ثم آمین۔